السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے، لیکن ہر مانگی ہوئی چیز فوراً قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ مانگتے رہتے ہیں اور انہیں خاموشی ملتی ہے، جبکہ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں اور اللہ پاک انہیں خود عطا فرما دیتا ہے۔ مانگنے کا ہنر آ جائے تو دعا تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو اگر آپ نے دل سے آخر تک دیکھ لی تو شاید مانگنے کا انداز بدل جائے، کیونکہ آخر میں وہ راز ہے جسے واصف علی واصف نے خاص لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ مانگنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مانگنا صرف الفاظ کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک صرف الفاظ نہیں سنتا، وہ نیت کی آواز بھی سنتا ہے۔ اکثر لوگ مانگتے ہیں لیکن ان کا دل خود ان کی دعا کی گواہی نہیں دیتا۔ وہ زبان سے دعا کرتے ہیں مگر دل میں شک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دل کی کیفیت بھی دعا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ دعا میں شرطیں نہ رکھیں، یہ نہ کہیں کہ یا اللہ اگر یہ مل گیا تو میں تیرا شکر کروں گا، بلکہ یوں کہیں یا اللہ جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے وہی عطا فرما۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ خواہش سے نکل کر اعتماد میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا دوسرا بڑا ادب یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے در پر اکڑ کر نہیں، عاجزی کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ عاجزی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آنسو بہا دیے جائیں، اصل عاجزی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنی طاقت اور اپنی تدبیروں کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے۔ یاد رکھیں سامعین کرام، ٹوٹا ہوا اور عاجز دل اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے مانگنے کا ایک اور ادب یہ ہے کہ اگر اللہ فوراً نہ دے تو مایوس نہ ہو۔ بعض دعائیں فوراً پوری نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر وقت اور بہتر فیصلہ جانتا ہے۔ اصل دعا کی حفاظت صبر ہوتی ہے۔ بے صبری دعا کرنے والے کو کمزور کر دیتی ہے، جبکہ صبر انسان کے یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں ایک بہت گہرا راز یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے بڑی دعا وہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو مانگ لے۔ انسان صرف یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، بلکہ وہ کہے یا اللہ مجھے وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو مجھے پسند کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی خواہشوں سے بلند ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی مانگنے کا سب سے بڑا راز ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے وقت اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ اپنی دعا میں شرطیں نہ لگائے بلکہ اس طرح مانگے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور مجھے اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جب انسان کے مانگنے میں یہ ادب آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہی کیفیت اس کی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اور جو شخص اس گہرے راز کو جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ادب کیا ہے، اگر وہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں سمجھ لے تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی صرف اپنی مرضی منوانے میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے میں بھی ہے۔ سامعین کرام، ہمیں اللہ رب العزت سے ایسی دعا مانگنی چاہیے جس کے اندر ہمارے رب کی رضا بھی شامل ہو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا یہی بہت گہرا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اور اللہ کے حوالے کر دو۔ ہمیں اپنی زندگی میں شرطیں لگا کر دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر کے پھر دعا مانگنی چاہیے۔ یا اللہ میرا ہر معاملہ، میری ذات اور میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے۔ تو جیسا میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے، جیسا میرے لیے بہتر جانتا ہے، ویسا ہی فرما۔ جب آپ کو مانگنے کا یہ ادب آ جائے گا، جب دعا کرنے کا یہ طریقہ آ جائے گا تو انسان کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دونوں جہانوں کی کامیابی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا یہی گہرا راز ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگے تو اسے مانگنے کا ادب، ڈھنگ اور طریقہ آنا چاہیے،
سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو کیسی کیسی نعمتوں اور کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے کا صحیح ادب اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔